اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ پہلا وظیفہ جسے آیت اللہ سید احمد کربلائی بیان کر رہے ہیں طالبان سیر و سلوک کے لیے، وہ کیا ہے کہ بطور کامل واجبات کی ادائیگی کی جائے اور محرمات سے اجتناب کیا جائے، یعنی پابندی ہو، انسان سہو میں بھی کسی واجب کو ترک نہ کرے اور کسی حرام کی طرف منتقل نہ ہو۔ اس قدر انسان کو پختہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ اگر وہ عالم خواب میں بھی ہے، جو اس عالم مادہ سے دوسرا ایک عالم مثال کا خواب ہے، وہاں پر بھی اگر انسان آذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً خود کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور وہاں پر بھی نماز کی ادائیگی کے لیے انسان خود کو جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، کیونکہ اس قدر اس کو ملکہ حاصل ہو چکا ہے کہ انسان اس عالم رؤیا میں بھی اپنے وظائف کی ادائیگی سے غافل نہیں ہے۔ عالم رؤیا میں بھی یہ سالک، یہ عارف اپنے وجود پر کنٹرول رکھتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کو نامحرم آ جاتی ہے تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اگر کوئی حرام کا موقع اسے وہاں نصیب ہوتا ہے تو یہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ اسے کنٹرول ہے واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب پر، کہ وہ اس عالم مادہ سے جب عالم خواب میں جو عالم مثال کی ایک ادنا سی تجلی اس عالم مادہ میں انسان کو دکھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ خواب جسے بے اختیاری ایک حالت کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اسے اپنے وجود پر ملکہ اور کنٹرول حاصل ہے کہ وہاں پر بھی یہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی اور کبھی بھی ان مسائل سے غفلت نہیں کرتا۔ بس پہلا وظیفہ جو طالبان سیر و سلوک کو سید احمد کربلائی نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں۔ دوسرا وظیفہ جو آج تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے مراقبہ، اور فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں مکمل اپنا مراقبہ کیا جائے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے اکثر دروس کے کومنٹ میں بعض لوگ اس بات کو مکس کر دیتے ہیں، وہ ہے مراقبہ اور محاسبہ۔ ان میں قدر مشترک بھی پائی جاتی ہے اور جہات اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ مراقبہ جس چیز سے متعلق ہے اور محاسبہ بھی جس چیز سے متعلق ہے وہ چیز تو ایک ہی ہے، وہ چیزیں دو تو نہیں ہیں، لیکن میں نے دن بھر 24 گھنٹے خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ میرے سے کوئی واجب ترک نہ ہو، میرے سے کوئی حرام سرزد نہ ہو، میں کسی حرام کو انجام نہ دوں۔ پہلے مرحلے میں یہ مراقبہ ہے۔ پھر میں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی مستحب عمل جو ہے وہ میرے سے ترک نہ ہو، کوئی بھی مکروہ عمل جو ہے اسے میں انجام نہ دوں۔ یہ سارا دن 24 گھنٹے میں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے جتنے بھی مباح امور ہیں ان میں اپنی نیت کو تبدیل کر دوں۔ یہ درجات بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں بیان کر رہا کہ پہلے مرحلے پہ جو شخص ہے وہ ان تمام مراحل کو اسی انداز میں انجام دے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مرحوم سید احمد کربلائی نے اپنے وظائف میں پہلا وظیفہ صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب بیان کیا۔ مستحبات کی ادائیگی اور مکروہات سے اجتناب پہلا وظیفہ نہیں ہے۔ دوسرے وظیفے میں مراقبہ ہے، اور مراقبہ بھی یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں ان واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب پر انسان اپنے آپ کو مراقب رہے، خیال رکھے کہ وہ ان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں آغا احمد کربلائی جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے محاسبہ۔ اس محاسبے کو اکثر جو افراد ہیں وہ مراقبے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، محاسبے کی اصطلاح جو ہمارے علماء اور بزرگان استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے ایک وقت معین کر لے۔ مثلا اگر وہ 6 بجے سو رہا ہے، اگر وہ 7 بجے سو رہا ہے
تو ایک ٹائم، ایک پیریڈ مشخص کر لے کہ اس پیریڈ میں باقاعدہ وہ اپنا حساب کتاب کرے گا۔ جیسے ایک تاجر ہے، ایک کاروباری شخص ہے، وہ دن بھر جتنا بھی کام کرتا ہے تو دن کے آخر میں وہ اپنا جو صندوق ہے، جو غلہ ہے، اسے بند کرنے سے پہلے وہ اپنا حساب کرتا ہے کہ میں نے آج کتنی سیل کی ہے، کتنا پروفٹ ہوا ہے، کتنا مجھے نقصان ہوا ہے۔ یہ سارا وہ ایک محاسبہ کرتا ہے۔ ایک عارف اور ایک سالک اللہ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اسے سیر و سلوک کے کسی بھی مرحلے میں نہ تو مراقبے کو ترک کرنا ہے، نہ محاسبے کو ترک کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی سیر و سلوک میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی چاہیے، چاہے وہ اسوار اربعہ کے تمام مراحل کو کمپلیٹ ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ یہ وظائف سے کبھی وہ خالی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو 24 گھنٹے میں اس نے اپنا خیال رکھنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد رات کو آخر میں سونے سے پہلے اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنا حساب کرنا ہے۔ حساب میں کرنا ہے اس نے کیا؟ یہی کہ دن بھر میں جس واجب کی ادائیگی کی جو ہے وہ پابندی کر رہا تھا، جس حرام سے اجتناب کی پابندی کر رہا تھا، آیا میں نے اپنے اعمال کو درست انجام دیا ہے یا نہیں؟ کہیں کوئی بھول چوک میں مجھ سے کوئی واجب ترک تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے بھول چوک میں کوئی حرام تو سرزد نہیں ہوگا۔ یہ بیٹھ کر اس نے لکھت پڑھت کرنی ہے اور اپنا حساب کرنا ہے دن بھر کے آخر میں۔ پس جب اس نے حساب کر لیا اور جمع تفریق کر لی، اب اگر محاسبے کے نتیجے میں اسے یہ بات معلوم ہو کہ اس کے نفس سے کوئی غلطی، کوئی خامی سرزد ہوئی ہے، مثلاً اس نے کوئی نہ چاہتے ہوئے کوئی فعل حرام انجام دے دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس نے کسی مکروہ کام کو انجام دیا ہے، تو اب انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کا محاسبہ کرنے کے بعد اس عمل کا تدارک کیا جائے، اس کا جبران کیا جائے۔ اگر حقوق الناس میں سے ہے تو اس حقوق الناس کو ادا کیا جائے، واپس ان تک پہنچایا جائے۔ اور اگر اس نفس کی خواہش کی بنیاد پر اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے تو اس نفس کو سزا دے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ یہ چوتھے مرحلے پر محاسبے کے بعد آغا احمد کربلائی کہتے ہیں کہ اگر نفس نے مخالفت کی ہے، یعنی مراقبہ درست انجام نہیں دیا، اور محاسبے میں جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے اور اس رزلٹ میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر ایک واجب کو ترک کر دیا یا فلاں جگہ پر ایک حرام کو انجام دیا ہے، تو یہاں اپنے نفس کا باقاعدہ محاسبہ کرنے کے بعد اسے سزا دی جائے۔ پہلے مرحلے میں اگر واجب ترک ہوا ہے تو اس کا تدارک کیا جائے، کوئی حرام سرزد ہوا ہے حقوق العباد سے متعلق تو اس کا تدارک کیا جائے اور وہ حقوق واپس لوٹائے جائیں، اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو استغفار کی جائے۔ یہ پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو سزا دی جائے، وہ کام جو یہ نفس چاہتا ہے اس کی مخالفت کی جائے، تاکہ اس کو سزا ملے کہ بھئی آج کے بعد تم نے مراقبے کی پابندی کرنی ہے اور محاسبے میں مجھے غلط رزلٹ نہیں ملنا چاہیے، اگر رزلٹ ملا تو کل پھر تمہیں سزا دوں گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ پھر میرا نفس چاہتا ہے کہ آج میں بریانی کھاؤں، نہیں، حتماً آج تمہیں بریانی نصیب نہیں ہونی ہے، ولو موجود ہے لیکن میں نے تمہیں نہیں کھلانی ہے۔ کیوں؟ چونکہ تم نے جو ہے نا وہ مراقبے میں دقت سے کام نہیں لیا، محاسبے میں تمہارا رزلٹ جو ہے وہ درست نہیں آیا ہے، لہٰذا تمہیں آج فلاں نعمت نہیں ملے گی، تمہیں فلاں آسائش سے جو ہے وہ مبتلا نہیں رکھوں گا۔ مثلا آدمی رات کو سوتا ہے تو ایک نرم اور اچھے بستر پر سوتا ہے، یہ اس کے نفس کی خواہش ہے، میں اچھے بستر پر آج نہیں سوؤں گا اور اپنے نفس کو سزا دوں گا چونکہ اس نے جو ہے وہ خیال نہیں رکھا اور مراقبے میں اس غفلت سے کام لیا ہے جس کا نتیجہ محاسبے میں مجھے درست نہیں ملا۔ یہ اپنے نفس کو سزا دے تاکہ اس کا نفس آئندہ کوئی ایسی غلطی، کوئی خامی انجام نہ دے۔ پس چوتھے نمبر پر محاسبے کے بعد اس نفس کو سزا دینی ہے کہ اگر کوئی خامی اور کوتاہی سرزد ہوئی ہو۔ پانچویں مرحلے پر سید احمد کربلائی جو وظیفہ بیان کر رہے ہیں، وہ پانچویں نمبر مرحلے میں وظیفہ یہ ہے کہ جمعرات کو رات کے وقت اور جمعے کے دن سپہر کے وقت یعنی عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ 100 مرتبہ جمعرات کی رات کو اور جمعے کو سپہر کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ یہ پانچواں وظیفہ ہے جو آغا سید احمد کربلائی ارباب دانش کو اور سیر و سلوک کی راہ میں قدم رکھنے والے سالقین کو عطا کر رہے ہیں۔
چھٹے نمبر مرحلے میں جو وظیفہ وہ عطا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام وظائف سے بڑھ کر سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ خداوند متعال موجود ہے۔ الم یعلم ان اللہ یرا، الم یعلم ان اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ خداوند متعال حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو تو اس کا مراقبہ ہر روز ترقی کرتا جائے گا اور مدارج عالیہ طے کرتا جائے گا۔ ہماری جو مشکلات ہیں اس مشکلات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند متعال کو حاضر اور ناظر نہیں جانتے۔ جو گناہ کرتے ہیں، جو معصیت کرتے ہیں، جو حق تلفی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں امور انجام پا رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ سست ہے اس بات پر کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ اور ہماری اس شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس حبل الورید سے بھی زیادہ وہ ہمارے قریب ہے اور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے اور ہمارے تمام اعمال کو باقاعدہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر انسان اس بات پر پختہ اعتقاد، پختہ یقین اور اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرے تو انسان جو ہے وہ اصلاح کرے گا اور اپنے مراقبے کی جدیت لے کر آئے گا مراقبے میں، اور اس کی حالت خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا چھٹے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ تمام وظائف سے بڑھ کر یہ وظیفہ ہے کہ تمام حالات میں انسان خداوند متعال کو حاضر اور ناظر جانے۔ ساتویں مرحلے میں سید احمد کربلائی کہتے ہیں کہ ایک سالک، ایک عارف دائماً امام وقت کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو ہم سانس کا جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اسی کے وجود بابرکت کی طفیل ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہو تو یہ ہماری آنے والی سانس اور گزرنے والی سانس یہ سب امام کے وجود ہی کی تو مرہون منت ہے، اور اگر اس کا وجود نہ ہو لولا الحجت لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت الہی موجود نہ ہو زمین کی تو یہ زمین اپنے اہل کو نگل لے گی۔ حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، ہر زمانے میں ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج حجت اللہ کون ہے؟ این الطالب بدم مقتول کربلا، حضرت حجت، حضرت صاحب العصر والزمان۔ دائماً میں نے حضرت صاحب العصر والزمان کی طرف توجہ رکھنی ہے، چونکہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، واسطہ فیض ہے میرے اور خدا کے درمیان۔ یہ جو سانس آ رہی ہے اسی کے وجود کی مرہون منت ہے، یہ جو میں کھا رہا ہوں اسی کے وجود کی مرہون منت ہے، یہ جو میں سیر و سلوک کے مراحل طے کر رہا ہوں اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کر رہا ہوں، یہ اسی کے وجود کے تو مرہون منت ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ساتویں نمبر پر آغا سید احمد کربلائی کہہ رہے ہیں کہ دائماً ایک سالک اور ایک عارف کو خداوند متعال کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر نماز کے بعد ایک سالک اور ایک عارف کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس دعا کو قرأت کیا کرے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انسان یقین کے ساتھ اگر ہر روز پڑھے اور ہر نماز کے بعد پڑھے کہ ضللت عن دینی، ضللت عن دینی، ضللت عن دینی، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہو، مجھے امام زماں کی معرفت نہ ہو جو واسطہ فیض ہے، یہ جو لحظہ لحظہ فیض الہی ہم تک پہنچ رہا ہے، اس میں واسطہ تیری ذات ہے۔ اے امام زماں، تو مدار کائنات ہے اور تیرے ہی اطراف میں یہ پورا عالم امکان جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور تیرے ہی وجود کی بابرکت ہے۔ بیمن وجود ہی روز کلورا، تیری ہی وجود کی برکت سے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ رزق تقسیم ہو رہا ہے، تیرے ہی وجود کی بدولت تو یہ زمین و آسمان قائم ہیں
اور اگر تیرا وجود نہ ہو تو یہ سب کا سب نابود ہو جائے گا، اور میں اس کے وجود سے غافل ہوں اور وہ میرا امام ہے۔ لہٰذا ہر لمحہ جیسے انسان خداوند متعال کو حاضر و ناظر جانتا ہے، ویسے ہی اس کی حجت کو بھی انسان اپنے اعمال پر ناظر مانے اور اس کو حاضر بھی جانے اپنے اوپر، اور اسی کے طفیل یہ تمام نعمات اس تک پہنچ رہی ہیں۔ اس پر اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہ شخص مقصر ہے اور اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر انسان نے ہر نماز کے بعد اس دعا کی قرأت کی کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اس دعا کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اسے حضرت صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں ہدیہ کرے کہ یہ 3 سورہ اخلاص میں نے اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے امام کو ہدیہ کی ہیں اور تحفے کے طور پر پیش کی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ پھر اس کے بعد انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کھڑا ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، الہی عظم البلا وبرح الخفا من کشف الغطا من قطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المعول فی الشدۃ والرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم۔ یہ ساری دعا جو ہے وہ اس کی قرأت کرے اور اس کی تلاوت کرے، اور دعائے فرج ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ وظائف سید احمد کربلائی سے تمام سالکین اللہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری تمام مادی معنوی مشکلات کو برطرف فرما، سیر و سلوک کی راہ میں جو ہماری مشکلات ہیں انہیں برطرف فرما، ہماری نیت کو خالص قرار دے اور ہم تیری محبت میں، تیرے عشق میں، تیری حجت کے عشق میں، تیری حجت کی معرفت حاصل کریں، اور تیری حجت کی معرفت سے ہم تیری معرفت تک پہنچیں اور تیری معرفت کے اس نورانی مقام پر فائز ہوں، دنیا کی خاطر نہیں، تیرے عشق میں، تیری محبت کی خاطر۔ اے میرے پروردگار، جو مومنین بھی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا اور حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں ان مقدس مقامات کی زیارت سے منور فرما، انہیں یہ زیارت نصیب فرما، اور جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔